السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین محترم، انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ اس کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ بڑے آتے رہتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا جو ناعاقبت اندیشی ہے وہ یہ ہے، انسان جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ناکام و نامراد ہو۔ اس نے زندگی میں دنیا میں بڑی کوششیں کی ہوں، بڑے کام کیے ہوں، لیکن اس کے دونوں ہاتھ خالی ہو جائیں۔ اس نے زندگی میں بڑی نیکیاں کمائی ہوں، لیکن میزان میں رکھنے کے لیے، تولنے کے لیے ایک نیکی بھی موجود نہ ہو۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں بات نیکی کی کر رہا ہوں اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میزان میں موجود نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کچھ کیفیات ذکر کی ہیں قرآن کریم کے اندر، اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے، اس کو بڑے کھول کے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ اللہ جب انسان کو جہنم سامنے دیکھے گا انسان، اور جب انسان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جب ان کے چہروں کے بل یقولون یا لیتنا، کہے گا کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ جو خود جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کی آپ نے اتنی تعریف، اور قرآن کریم نے اس کے بارے میں اتنا کچھ بتایا ہے کہ اب شوق بڑا پیدا ہوتا ہے، تو کون ہے جو جنت میں اور نجات سے انکار کر دے؟ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جو میری فرما برداری کرے گا، میرے طریقے پہ چلے گا، فقد دخل الجنہ، یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے گا، سوچئے کیا کہا؟ ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے گا، طریقہ رسول اللہ کا ہے، اس کے مطابق نہیں چلا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، بظاہر سمجھا جاتا ہے نیکی، یار نیکی کر رہا ہوں نا، کیا مسئلہ ہے اس میں کرنے میں؟ در حقیقت اگر وہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ نجات نہیں دے گا، نیکی آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اور اسی نیکی کے بارے میں سورہ کہف کے آخر پہ اللہ نے کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، نیکیاں ایسی ہوں گی کہ اللہ تولے گا ہی نہیں۔ میزان سنا نا، اللہ نے ایک ترازو قائم کرنا ہے، اس میں ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں برائیاں، جس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی اسے بخش دیا جائے گا، جس کی برائیاں بھاری ہو گئی، وزن بڑھ گیا برائیوں کا۔ اب ذرا دیکھیے، نیکیوں کا پلڑا ہے، اللہ آپ نے نیکیاں کی ہیں دنیا میں، اللہ اس قابل ہی نہیں سمجھ رہا آپ کی نیکی قبول کر لے۔ محنت بھی کی، ٹائم بھی دیا، پیسہ بھی لگایا، سب کچھ چھوڑا، مصروفیت ساری دنیا داری چھوڑی، کام کیا بظاہر نیکی کا، لیکن کام نہیں آیا آگے سے۔ کیوں؟ اس لیے بھائی کہ وہ تیرا کام، وہ تیری نیکی، وہ تیرا عمل رسول اللہ کے عمل کے مطابق نہیں، آپ کی تعلیمات کے مطابق نہیں، آپ کے فرامین کے مطابق نہیں۔ اگر نہیں ہے تو وہ تلے گا ہی نہیں، اگر نہیں ہے تو وہ اس کسوٹی پہ پورا ہی نہیں اترا جو اللہ نے معیار بنایا ہے، تو کس کام کا ہے؟ یہ آج سوچنے کا وقت ہے، ورنہ کل جب جہنم سامنے ہوگی، جب جہنم انسان دیکھ رہا ہوگا، سورہ فجر کے اندر اللہ نے یہ بات کی ہے، کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، جب زمین کو کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جب تیرا رب اور اس کے فرشتے صفوں در صفیں فرشتوں کی آ جائیں گی، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، وہ جس دن جہنم کو کھینچ کے سامنے کر دیا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، انسان اس دن نصیحت لے گا، وہ یہ جہنم میں جس کا ڈراوا دیا جا رہا تھا وہ تو یہ حقیقت ہے، اور پھر کہے گا کاش یار میں نے کیا ہوتا۔ تو بھائی اس دن نصیحت کسی کام نہیں آئے گی، اس دن عمل کسی کام نہیں آئے گا، اس دن اللہ کے نبی کا راہ یا توبہ وقت ہی نہیں ہے کوئی۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن کیا فائدہ بھائی؟ فائدہ تو آج ہے،
کام تو آج کرنے کا ہے۔ اللہ نے اسی لیے تو کہا سورہ دہر میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو ہدایت دے دی ہے، تجھے پتہ ہے تو نے کیا کرنا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب تیری مرضی بھائی، تو شکر کر لے یا کفر کر لے، اس معاملے میں تو آزاد ہے، تیرا جو دل کرتا ہے تو کر، موقع تیرے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت دے دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر کر لے چاہے کفر کر دے۔ اگر شکر گزاری کے راستے پہ چلے گا انعامات ہیں، کفر کے راستے پہ چلے گا تو پھر عذاب ہے، اور پھر کیا ہوگا، پھر اللہ نظر کرم نہیں کرے گا، اللہ اپنا فضل نہیں کرے گا۔ فرعون بڑی سرکشی کرتا رہا، اور جب اس نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، اللہ نے 12ویں پارے میں اس کا ذکر کیا ہے، تو کیا کہتا ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اب بنی اسرائیل اور موسیٰ کے رب پہ، آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں۔ اللہ آگے سے کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیرے ایمان کا فائدہ کیا، اس سے پہلے تو فسادی تھا، جب تیرے پاس موقع موجود تھا، جب تو کر سکتا تھا بھائی، تب تو نے کیا نہیں، تب من مانیاں تھیں، تب مرضی اپنی تھی، خواہش اپنی تھی، تو نے اللہ کے نبی کو بڑا کہا ہے، ماننا نہیں۔ تو جس کی زندگی میں یہ لمحہ آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو، اپنے معاملات کو، اپنی پرسنالٹی کو بڑا سمجھے، کس سے؟ اس سے جس کو اللہ نے بڑا کیا ہے، تو بھائی پھر اللہ رحمت نہیں کرے گا، عذاب دے گا۔ بڑا سادہ سا کلیہ ہے، جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، جس کو اللہ نے انعامات دیے ہیں، اگر تو اس سے اختلاف کرے گا، اللہ تجھے کیسے بخش دے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ جائیں گے اس نقطے کو کہ جس کو رب سب سے بڑا کر دے، میں اور تو کون ہوتے ہیں اسے چھوٹا کرنے والے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں بھائی جان؟ میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ کہتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب چہرے آگ میں جائیں گے اور کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور اللہ نے رسول اللہ کی اطاعت کے بارے میں ہی کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے رسول کی نہیں اللہ کی اطاعت کی ہے، جس نے رسول سے محبت کی اس نے رسول سے نہیں اللہ سے محبت کی ہے، جس نے بندگی اللہ کی کرنی ہے طریقہ رسول اللہ کا ہے۔ اگر زندگی میں یہ شامل ہے تو بھائی جان آپ کے لیے نجات موجود ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں اگر آپ کی زندگی میں یہ چیز موجود ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے کام زیادہ اہم ہے، کس بات سے؟ اللہ اور اس کے حکم سے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے، آپ کا جو آج کا بزنس ڈیل ہے وہ زیادہ اہم ہے نماز سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو باہر کی دنیا زیادہ اہم ہے آپ کے ماں باپ کی عزت سے، اللہ عذاب دے گا بھائی، اللہ پوچھ لے گا، اللہ پکڑ لے گا، اور اس دن اللہ سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا، کوئی طاقت ہے ہی نہیں دنیا میں۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے جو شفاعت کرے گا؟ عندہ، اسی کے پاس، الا باذنہ، مگر اسی کی جس کی وہ اجازت دے دے گا۔ اب اس کی مرضی ہے نا وہ اجازت کس کو دیتا ہے اور کس کے بارے میں اجازت دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے مجھ پہ اور تجھ پہ اللہ کا اتنا غصہ آ جائے کہ اللہ اپنے حبیب کو منع کر دے، نہیں جیسے وہ جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، حضرت عمر منع کرتے رہے، اللہ کے نبی نہیں جنازہ نہیں پڑھانا، منافق ہے، آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ کیا کہا؟ ان استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی کھڑے ہو کے جنازہ پڑھیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بخشے گا نہیں۔ تو یار اللہ نے تب منع کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر تیرے میرے کسی عمل سے اللہ اتنا ناراض ہو گیا کہ اس نے رسول کو منع کر دیا بھائی اس کی سفارش نہیں کرنی، میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ کون سی جائے پناہ ہوگی؟ طاقتیں تو اللہ کی ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ شدید العقاب، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تو بہت کر سکتا ہے یار، ہم تو شے کوئی نہیں۔ تو موقع ہے ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اگر انہوں نے 30 روزے رکھے ہیں تو 30 رکھنے ہیں، چاند کا کہا ہے چاند کو دیکھ کے رکھنا ہے، چاند کو دیکھ کے افطار کرنا ہے، تو 35 روزے رکھنے کے رکھے اور نام دے رمضان کا تو یہ آگے بڑھنا ہے۔
4 فرض ہیں 5 کر لے تو یہ آگے بڑھنا ہے، یہ عمل کی مخالفت ہے۔ سیملرلی بالکل عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو کسی بھی نام سے کسی بھی انداز سے اسے سالانہ ماہانہ جس بھی انداز میں چاند کے ساتھ منسوب کر کے، ماہانہ منسوب کر کے، کسی کی فوتگی کا، کسی کے جینے کا، کسی کے مر جانے کا، جس بھی انداز میں جو تو عمل کرتا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بتائے نہیں، سکھائے نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، کیونکہ صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، استاد جو بتائے گا شاگرد وہی کرے گا۔ اگر شاگردوں نے وہ کام کیے نہیں تو بھائی وہ کام نجات کے نہیں ہیں، عذاب کے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ نے کہا حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ، کچھ چہرے اس دن بڑے ڈرے ہوں گے، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، عمل انہوں نے اتنے کیے ہوں گے کہ پیشانی پہ تھکاوٹ کے آثار نمودار ہوں گے، تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، عمل ایسے ہیں اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ مجھے بتاؤ پوری دل لگی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ نیکی کے علاوہ بندہ کام کرتا کون سا ہے؟ اور اگر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اللہ نجات نہیں دے گا۔ اپنے آپ کو رسول اللہ سے مقدم بھی نہیں کرنا، آگے بھی نہیں بڑھانا، اپنی خواہشات کو اوپر سپرسیڈ بھی نہیں کرنا، رسول اللہ کی ذات کو، آپ کی حیثیت کو، آپ کے احکامات کو، آپ کے فرامین کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خواہشات کو دین کا نام دے کے دین نہیں بنانا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ کہا ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کو رب بنایا، تو یہ غلط چیز ہے۔ یہ زندگی میں ساتھ ساتھ جائزہ لینا ہے، کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ نے قرآن میں بتا دیا پچھتانا نہ پڑے۔ اس پچھتاوے سے بچنا چاہتے ہیں تو بھائی جان سوال اٹھائیں، پوچھیں کہ بھائی قاری صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب، مفسر صاحب، آپ شیخ صاحب ہیں، آپ شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، شیخ التفسیر ہیں، آپ بڑی اعلیٰ شخصیت ہیں، بھائی جان مجھے ذرا گائیڈ کر دیں، میں نے قبر میں اپنا حساب دینا ہے، بھائی جان مجھے گائیڈ کر دیں، اللہ نے اکیلے مجھ سے میرا سوال پوچھنا ہے، میرا جواب لینا ہے اللہ نے، تو یار آپ کی مہربانی ہے، مجھے گائیڈ کر دیں پراپر۔ یہ سوال پوچھیں، سوال اٹھائیں، پوچھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے دے گا۔ اگر آپ اس طریقے پہ چلیں گے، صحیح طریقہ، صحیح راستہ بھی مل جائے گا۔ اور وہ جو کنفیوژن کا سوال ہے جو معاشرے میں کیا جاتا ہے، وہ جی وہ اپنی بات کرتا ہے، وہ اپنی، آپ اس میں سے نکل آئیں گے۔ تو بھائی جان اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، آپ سوال اٹھائیں، آپ نے اپنا جواب دینا ہے اپنے اللہ کے سامنے۔ آپ ان سے کہیں کہ بھائی جان آپ کی بڑی علمی شخصیت ہے، آپ کا بڑا رتبہ ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اللہ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھنا، اللہ نے کہنا ہاں بھائی تو کی کر کے آیا، تو میں نے اللہ کا جواب دینا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے کھڑے ہونا، کوئی میری جگہ میرے سوالوں کا جواب کوئی اور نہیں دے گا۔ اگر آپ اس پچھتاوے سے بچنا چاہتے ہیں جو کل قیامت کو درپیش آئے گا، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، تو بھائی جان کوشش کریں، پوچھیں، سوال اٹھائیں، محنت کریں۔ دنیا کے لیے بڑے سے آنے ہیں، دین کے لیے وہ ساری عقل مندی کہاں چلی گئی ہے؟ عقل مند بنیں، اپنی آخرت بچائیں جو ہمیشہ رہے گی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا تھوڑی سی ہے، مختصر سی ہے، ختم ہو جائے گی۔ دن اچھے نہیں رہے، برے بھی نہیں رہیں گے۔ ہم سے بڑے دنیا میں موجود نہیں تھے، ہم بھی نہیں ہوں گے، چلے سب نے جانا ہے۔ تو بھائی جان بچائیں اپنے آپ کو، اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔